أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معزز اور مکرم سامعین کرام اور سامعات، کل کے درس میں ہم نے نماز سے متعلق چند باتیں، نماز کی شرطیں، یعنی کہ نماز شروع کرنے سے پہلے 9 ایسی باتیں ہیں جن کا خیال مجھے اور آپ کو کرنا ہے. اگر ان باتوں کا خیال مکمل طور پر ہم کریں گے تو تب ہماری نماز صحیح ہوگی. نماز شروع کرنے سے پہلے ہی 9 باتوں کا خیال ہمیں کرنا ہے، جن کو نماز کی شرطیں، نماز کی کنڈیشنز کے نام سے ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا. اور انشاءاللہ ابھی ہم نماز کے اندر کے جو اعمال ہیں، نماز کے اندر کے جو کام ہیں کرنے کے، ان کا تذکرہ کریں گے. اور ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا. نماز کے اندر جو اعمال، جو کام ہم کرتے ہیں، نماز کے اندر کیا کام کرتے ہیں؟ سب سے پہلا کام اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ پڑھ لی، یہاں سے نماز شروع ہو گئی تو اللہ اکبر، ہاتھوں سے اشارہ کرنا یہ ایک کام ہے. زبان سے خود بولنا اللہ اکبر ادا کرنا یہ ایک کام ہے. سورہ فاتحہ پڑھنا ایک عمل ہے. اس کے بعد دوسرا ضم سورہ پڑھنا ایک عمل ہے. پھر اس کے بعد رکوع میں جانا اللہ اکبر کہہ کر، اللہ اکبر کہنا خود ایک عمل ہے. پھر رکوع میں جانا ایک عمل ہے. یعنی کہ نماز کے اندر بہت سارے اعمال ہیں، بہت سارے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں. نماز میں جو کام کیے جاتے ہیں ان کاموں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک ہے ارکان، دوسرا ہے واجبات، اور تیسری قسم ہے مستحبات یا پھر جس کو سنن بھی ہم کہتے ہیں. تو ان تینوں کو انشاءاللہ مختصر طور پر میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا، اس وضاحت کے ساتھ کہ نماز کے اندر اگر کوئی رکن کو چھوڑ دیتا ہے، رکن اور واجب یہ دونوں ضروری ہیں، ازحد ضروری. نماز کے اندر جو ارکان آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے 14 ایسے ارکان ہیں. نماز میں ان 14 ارکان کا خیال کرنا لازم ہے. اگر کوئی ایک رکن کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اس کی نماز مکمل نہیں ہوئی، اس کو دوبارہ نماز دہرانا پڑے گا، جان بوجھ کر اگر کوئی چھوڑ رہا ہے تو. اور اگر کوئی انجانے میں چھوڑ رہا ہے تو رکن کو بھول کر چھوڑنے کے بعد بھی کوئی چھوٹ نہیں ہے، توبہ کر لیں گے معاف ہو جائے گا، نہیں. جو رکن آپ سے چھوٹ گیا اس رکن کو آپ کو دہرانا پڑے گا. بات سمجھ میں رہی آپ لوگوں کو؟ تو رکن کا بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھنا ہے. پھر اس کے بعد ہم ذکر کریں گے واجبات کا، فرائض کا. نماز میں بعض ایسے 8 واجبات کا آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا. 8 واجبات ایسے ہیں، 8 کام ایسے ہیں جن کو کرنا ضروری ہے. اگر ان کو جان بوجھ کر چھوڑ دیے تو پھر ہماری نماز باطل ہو جائے گی، اور اگر انجانے میں چھوٹ جائے تو آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد رکن اور واجبات کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں، تقریباً 15 یا اس سے زیادہ کام ہیں، ان کو نماز کی سنتیں یا پھر نماز کے مستحبات کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ مختصر سا خلاصہ جو ہم ابھی پڑھنے والے. تو سب سے پہلے دیکھیے نماز کے جو ارکان ہیں وہ ارکان کو ہم لے لیتے ہیں. سب سے پہلا رکن ہے نماز کے اندر، وہ ہے قیام کرنا. قیام کس کو بولتے ہیں؟ ٹہرنا. نماز میں قیام کرنا یعنی کہ اللہ اکبر کہہ کر ہم ٹہرتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، دوسرا سورہ پڑھتے ہیں، تو یہ خود ہمارا جو ٹہرنا ہے یہ ضروری ہے. اور بالخصوص فرض نمازوں کے تعلق سے، فرض نمازوں کے تعلق سے اگر طاقت ہے، استطاعت ہے، ٹہر سکتے ہیں تو پھر ٹہرنا لازم ہے.
ہاں اگر استطاعت نہیں ہے، عمر زیادہ ہو گئی، یا پھر کوئی مریض ہے، بیماری ہے، یا پھر پیر میں کچھ سرجری ہو گئی، آپریشن ہو گیا، کوئی اور مسئلہ ہے، تو پھر وہاں پر آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب ایک نمازی کے اندر، ایک مسلمان کے اندر ٹہرنے کی طاقت ہے، ایک مرد کے اندر، ایک خاتون کے اندر اگر ٹہرنے کی طاقت ہے، تو پھر وہ ٹہر کر ہی نماز پڑھے گی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باہر وہاں پر کھیلتے ہیں، یہاں پر کھیل کود کرتے ہیں، یا پھر کہیں پر دعوت میں چلے گئے، شاپنگ کے لیے نکل گئے، اور بعد میں تھکاوٹ ہوتی ہے اور آ کر نیچے بیٹھ کر نمازیں پڑھنے لگتے ہیں، اور حالت یہ ہوتی ہے، اور مزید 1-2 گھنٹے باہر گھومنے کے لیے چھوڑ دیں تو پھر مزید گھومنے بھی لگتے ہیں۔ لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو نماز میں آسانی اور سہولت چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے سب سے پہلا رکن نماز کے تعلق سے یہ کہ نماز کے اندر قیام کرنا یہ رکن ہے۔ جب طاقت ہے، استطاعت ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی بیٹھتا ہے تو پھر ان کی نمازیں متاثر ہوں گی، ان کی نمازیں متاثر ہوں گی۔ چلیے اب یہاں پر کل ایک سوال یہ بھی ہوا تھا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کیسا طریقہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ بہت سارے لوگ جو کرسی پر بیٹھتے ہیں، علماء کیونکہ جدید مسائل ہیں، علماء نے اس کا طریقہ ذکر کیا، کہا کہ اگر یہاں پر ایک بات، یہ کرسی والا معاملہ ذکر کرنے سے پہلے ایک اور مسئلہ میں آپ کے سامنے بتا دوں، وہ قیام سے جس کا تعلق ہے، ٹہرنے سے جس کا تعلق ہے۔ فرض کر لیجئے کہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کی گنجائش نہیں، مطلب سجدہ نہیں کر سکتا ہو، یا پھر رکوع نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ عموماً کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ ٹہر سکتے یا نہیں ٹہر سکتے؟ جی ٹہر سکتے ہیں نا؟ مسئلہ کس میں ہے؟ ان کو سجدہ کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے یا پھر رکوع کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے؟ ٹہرنے میں کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، ٹہرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن سوچ کیا ہے بھائی، جب ہم سجدہ بیٹھ کر کرنا ہے، رکوع بیٹھ کر کرنا ہے، تو نماز ہی بیٹھ کر پڑھ لیں گے، یہ سمجھتے ہیں، اور کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ٹہرنے کی طاقت ہوتے ہوئے بھی بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ اب بتائیے نماز ان کی درست ہوگی، صحیح ہوگی؟ میں یہاں پر ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں، دیکھیے اب تک ہمارا عمل جیسے بھی رہا ہوگا، اگر علم ہم کو تھا نہیں تھا تو پھر ہماری نمازیں درست ہیں انشاءاللہ، لیکن جب بات معلوم ہو جائے تو اس کے بعد ان باتوں کا خیال ہم کو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اتنی ہی گنجائش آپ کے لیے سہولت اور آسانی نکل کے آتی ہے جتنا کرنے میں، ادا کرنے میں آپ کو مشکل ہو۔ آپ سجدہ نہیں کر سکتے، بیٹھ کر آپ سجدہ کیجئے، اشارے سے سجدہ کیجئے۔ آپ رکوع نہیں کر سکتے، جھک نہیں سکتے، تو اشارے سے بیٹھ کر آپ رکوع کیجئے۔ لیکن جب آپ ٹہر سکتے ہیں تو آپ کرسی رکھتے ہوئے بھی ٹہریں گے، کرسی رکھتے ہوئے بھی ٹہر کر آپ کو نماز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے اب کرسی کوئی رکھا ہوا ہے تو کیسے؟ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ بھائی صف کو سیدھی بنانا ہے۔ اگر کرسی ہے یہاں پر تو کیا ہو جائے گا؟ نمازی آگے ہو جائے گا، کرسی صف میں آ جائے گی، اور اگر کرسی کو پیچھے کر لیے تو پیچھے والوں کو نماز پڑھنے کا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو کیا کریں گے؟ اہل علم نے اس کے اندر 2-3 طریقے بتائے ہیں۔ ایک طریقہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، وہ یہ کہ ہماری نیت یہ ہونا ہے کہ ہم چونکہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اور صف بھی ہم کو سیدھے رکھنا ہے، تو کرسی کے جو پچھلے 2 پیر ہوتے ہیں اس کو ہم صف کے برابر کر لیں، اور یہ جو پچھلا حصہ ہوتا ہے گویا کہ وہ ہماری پیٹھ ہے، اس کا لحاظ ہم کو رکھنا چاہیے، اور اسی کے مطابق اگر ہم ٹہر گئے تو پھر ہم آگے ٹہر گئے تو تب بھی حساب کس کا ہوگا؟ انشاءاللہ کرسی کے حساب سے ہی نماز ادا کی جائے گی۔ ایک طریقہ یہ بتایا گیا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ جب صفیں لمبی ہوتی ہیں، 2 صف کے درمیان جو فاصلہ ہوتا، ایک صف کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے، تو کیا کریں گے؟ شروع میں کرسی کو پیچھے رکھ دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جب بیٹھنے کی باری آتی تو کرسی کو تھوڑا سا سامنے کھینچ لیں گے، اور پھر اس کے بعد بیٹھ جائیں گے، نماز ادا کریں گے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے، لیکن بعض علماء نے بتایا اس کے اندر زیادہ حرکت ہوتی ہے، اس کے اندر زیادہ حرکت ہوتی ہے، خشوع اور خضوع نہیں ہوتا، اور ہو سکتا ہے پیچھے جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کو بھی نماز میں خلل ہو، اسی لیے یہ نماز کا طریقہ جو پہلا طریقہ میں نے آپ کو بتایا وہ زیادہ مناسب ہے۔ چلیے پھر اس کے بعد اس کے اندر دیکھیے تفصیلات بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ تفصیلات ہیں، وقت بہت مختصر ہے ہمارے پاس، اسی لیے میں بہت اختصار کے ساتھ لے کر چل رہا ہوں میں، ورنہ مسائل اس کے اندر بہت زیادہ ہے۔ تو دوسرا رکن ہمارے پاس ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کس کو بولتے ہیں؟ تکبیرۃ الاحرام بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر جو نماز میں ہم داخل ہوتے ہیں نا، تو اس کو بولتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ کیا طریقہ ہے اس کا؟ تکبیر تحریمہ کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا لیے تو کافی ہے یا پھر زبان سے بولے تو کافی ہے؟ دونوں میں سے کون سا کریں گے؟
जी, दो भी करना जरूरी है। याद रखिए, जुबान से बोलना ये रुकुन है, जुबान से अदा करना रुकुन। हाथ से आप हाथ उठा रहे हैं तो फिर ये मुस्तहब सुन्नत अमल है। रफ़ुल यदैन करना क्या अमल है? सुन्नत अमल। लेकिन तकबीरतुल इहराम या तकबीर तहरीमा जुबान से अदा करना ये जरूरी। इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहकर नमाज पढ़ लिए, पीछे से आ गए खामोशी के साथ, भाई क्या कर रहे हैं आप? हाथ से तो आप इशारा कर दिए, दोनों हाथ उठा लिए, लेकिन जुबान से बोले क्या? नहीं बोले। नहीं बोले तो क्या हो गया? इसका मतलब रुकुन हमारा छूट गया। छूटा नहीं, छोटा रुकुन छूट गया। तकबीर तहरीमा कहना, जुबान से कहना ये जरूरी। अब यहां पर एक और मसला हो जाता है, क्या है? इमाम साहब रुकू में चले गए, अब हम पीछे से आते हैं, पीछे से आने के बाद भाई अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चले जाते हैं। अब ये रुकू, ये जो जाते हुए हमने तकबीर तहरीमा कहा, ये रुकू में जाने वाली तकबीर है या फिर तकबीर तहरीमा है? बात समझिए आप लोग। इमाम साहब रुकू में हैं या फिर इमाम साहब सजदे में हैं, और पीछे से एक नमाजी नमाज पढ़ने के लिए आता है, एक मुसल्ली, और आकर देखता है कि इमाम साहब सजदे में, तो क्या करेगा? अल्लाहु अकबर कहकर इमाम साहब के साथ मिल जाएगा। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि ये जो तकबीर उसने कहा, ये सजदे में जाने वाली तकबीर है या फिर तकबीर तहरीमा है? जी, तकबीर तहरीमा है। फिर सजदे में जाने वाली तकबीर कहां पर है? सजदे में जाने वाली तकबीर वो भी वाजिब है जी। इन दो क्या बोले आप? नहीं, आप तकबीर तहरीमा पढ़ेंगे तो इमाम साहब के साथ मिल जाना है आपको। रुकू में है ना इमाम साहब, तो फिर सना वगैरह कुछ पढ़ना नहीं। अल्लाहु अकबर कहे आओ, रुकू में मिल गए, सजदे में मिल गए, तशहुद में मिल गए। अगर इमाम साहब ठहरे हुए हैं, क़ियाम में है, तो कोई मसला नहीं वहां पर, लेकिन रुकू में है, सजदे में है, तो सजदे की अलग तकबीर होती ना। हाँ, तो यहां पर देखिए, बेहतर तरीका यह है कि यहां पर दो तकबीरें कही जाए। अल्लाहु अकबर कहकर हम तकबीर तहरीमा कहेंगे, फिर रुकेंगे 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, फिर अल्लाहु अकबर कहकर रुकू की तकबीर कह के रुकू में जाएंगे, या फिर सजदे की तकबीर कहकर सजदे में जाएंगे। ये बेहतर तरीका है। या फिर अगर इस पर अमल नहीं हो सकता तो कम अज कम तकबीर तहरीमा की नीयत से हमको तकबीर कहनी चाहिए। रुकू की तकबीर की नीयत से नहीं, सजदे की तकबीर की नीयत से नहीं, बल्कि तकबीर तहरीमा कहना रुकुन है, तो फिर उसी की नीयत से हमको तकबीर तहरीमा कहना होगा। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी हुआ था कि रुकू में जाने से रकात मिल जाती है। तफसील का मौका नहीं है, बस मैं जवाब देता हूँ कि हाँ, इंशाअल्लाह इख्तिलाफ है इसमें, खुद उलमा का इख्तिलाफ है, लेकिन वल्लाहु आलम हदीस की रोशनी में जो बात हमको समझ में आती, जुमहूर का जो मौक़िफ़ है वो ये कि रुकू में मिलने से रकात मिल जाती है, इंशाअल्लाह यही उसका असल मसला है। लेकिन अगर क़ियाम करते हुए आगे मसला आएगा, सूरह फातिहा को नहीं पढ़ता है तो फिर उसकी नमाज रह जाती है। ज़्यादा तफसील नहीं है, वरना इसके अंदर मैं मज़ीद वजाहत करता। तो दूसरा रुकुन हमारे पास तकबीर तहरीमा है। तीसरा रुकुन है सूरतुल फातिहा पढ़ना। तीसरा रुकुन क्या है? मैं जो अरकान या फिर रुकुन बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये कि कंपलसरी, मस्ट, हर हाल में आपको ये करना है, हर हाल में आपको करना है। अगर भूल गए तो फिर बाद में इसको दोहराना है। सुभान अल्लाह, अंदाजा लगाइए, मैं आगे इंशाल्लाह बताऊंगा कि कैसे दोहराना है इंशाल्लाह। तो तीसरा रुकुन हमारे पास है सूरह फातिहा पढ़ना। आप चाहे फर्ज नमाज पढ़ें, आप चाहे सुन्नत नमाज पढ़ें, आप चाहे नफिल नमाज पढ़ें, आप चाहे इमाम साहब के पीछे ठहर कर नमाज पढ़ें, या फिर अकेले में नमाज पढ़ें, नमाज जनाजा हो या फिर बारिश की नमाज हो या फिर सूरज ग्रहण की नमाज हो, जो भी नमाज हो, हर रकाअत के अंदर आपको सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी। इमाम साहब अगर पढ़ रहे हैं तो तब भी आपको पढ़ना जरूरी। इमाम साहब का पढ़ना आपके लिए काफी नहीं। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, नहीं, फैदा क़राअतल क़ुरआन, जो अल्लाह के नबी से फैदा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिउ लहु व अंसितु, कुरान की आयत पेश करते हैं कि जब कुरान मजीद की तिलावत की जाए तो क्या करो, तुम खामोशी के साथ सुनो, खामोशी के साथ सुनो। ये आयत है, हाँ आयत है यकीनी तौर पर, लेकिन हदीस ये भी तो है कि ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब। और कल मैंने आपको बताया कि नुसूस को, दलाइल को क्या करेंगे हम, एक साथ जमा करके उसके अंदर दोनों पर अमल करने की सूरत पैदा करेंगे। अब यहाँ पर जो लोग सूरह फातिहा की तिलावत करते हुए भी खामोश बैठ गए तो हदीस पर उनका अमल हो रहा
نہیں ہو رہا. اگر کوئی حدیث کو بول رہے ہیں کہ نہیں قرآن مجید کی تلاوت ہو بھی رہی ہو تو کبھی بھی ہم کو پڑھنا چاہیے، تو کیا قرآن کی آیت پر عمل ہو رہا ان کا؟ نہیں ہو رہا. تو یہاں پر ایک ایسی صورت نکالی گئی کہ قرآن کی تلاوت جب ہو تو اس کو خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے ہمیشہ. سوائے نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت آپ کو کرنا ہے. امام تلاوت بھی کر رہا ہے تو آپ کو بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا ہے. تو حدیث پر بھی عمل ہو گیا اور آیت پر بھی عمل ہو گیا. تو رکعت نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے. چوتھا رکن ہے رکوع کرنا. رکوع کرنا ہم جانتے ہیں جب ضم سورہ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتے ہیں. رکوع کرنا رکن ہے، یعنی کہ اگر کوئی بھول کر رکوع کو چھوڑ دے تو پھر اس کی نماز کا کیا معاملہ انشاءاللہ میں بھی آگے آپ کو بتاؤں گا. پانچواں رکن ہے رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونا. رکوع میں چلے گئے، اب بول رہے ہیں کہ بھائی جھک تو گئے، ایسے ہی سجدے میں بھی چلے جائیں گے. زمین کے قریب ہو گئے نا جھکنے سے، ایسے ہی سجدے میں بھی چلے جائیں گے، کافی ہوگا؟ نہیں. رکوع میں جانے کے بعد اٹھ کر ٹہرنا یہ خود بھی ایک رکن. سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد یا پھر ربنا لک الحمد اللہم ربنا ولک الحمد، یہ جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ٹہر کر، یہ ٹہرنا، یہ دعاؤں کا مسئلہ الگ حکم ہے، یہ واجبات میں آئیں گے انشاءاللہ. رکوع کے بعد ٹہرنا یہ خود رکن ہے. رکوع میں جانا بھی رکن اور رکوع سے اٹھنا بھی رکن. پھر اس کے بعد سجدے میں جانا، پھر اس کے بعد سجدے میں جانا. اور سجدے میں جو جانا ہوتا ہے، سجدہ جو کرنا ہوتا ہے 7 ہڈیوں پر، 7 اعضاء پر، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پیر اور پیشانی اور ناک. یہ پیشانی اور ناک کو ایک حصہ شمار کیا گیا. 2 ہاتھ، 2 گھٹنے کتنے ہو گئے؟ 4. اور 2 پیر جو قدم ہوتے ہیں، انگلی جو ہوتے ہیں 6. اور پیشانی اور ناک دونوں کو ملا کر ایک شمار کیا گیا 7. تو یہ 7 اعضاء زمین پر لگنا ضروری. 2 ہاتھ رکھ دیے، چہرہ بھی رکھ دیے، پیچھے سے پیر اٹھے ہوئے ہوے میں جو ہے کھیل رہے ہیں ایسے سرکس کی طرح. نہیں، نماز میں بعض لوگ توجہ نہیں دیتے. یا پھر غیر ضروری سجدے میں جانے کے بعد کوئی ہاتھ اٹھا رہا ہے، ایسے بال بنا رہا ہے، یہ ساری چیزیں کر رہا ہے. نہیں، رکن یہ ہے کہ آپ جب سجدہ کریں گے تو اپنے 7 اعضاء پر آپ کو سجدہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ 7واں رکن ہے. پھر اس کی یہ 6واں رکن ہے. پھر 7واں رکن ہے سجدے سے اٹھنا. سجدے سے اٹھنا، اٹھنا خود ایک رکن ہے. پھر اس کے بعد 8واں رکن ہے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا. ٹھیک ہے. پھر 9واں رکن ہے تمام ارکان کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا. اب یہاں پر جو بات بتائی گئی دیکھیے آپ کو، رکوع میں جانا، پھر اس کے بعد رکوع میں اٹھنا. کیا مطلب اٹھنا؟ مطلب کیا؟ اطمینان سے آپ کو ٹہر جانا. سجدے میں جانا، پھر سجدے کے بعد اٹھنا، پھر بیٹھنا 2 سجدوں کے درمیان. جی میں یعنی کہ آپ کو یہ طریقہ بتایا جا رہا کہ نماز کے اندر جتنے بھی ارکان ہیں وہ سکون سے اطمینان کے ساتھ آپ کو ادا کرنا. رکوع میں جا رہے ہیں آپ، پیچھے مصلی یا پھر خود رکوع میں جانا، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. خود پڑھنے والے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا پڑھ رہا ہے، وہ بس بے اطمینانی کے ساتھ، بے قراری کے ساتھ اٹھ کر ٹہر جاتے ہیں. کیا انہوں نے رکن کو ادا کیا؟ نہیں. معلوم یہ ہوا کہ ہر رکن کو اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ ادا کرنا، مطلب یہ کہ نماز کو اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کرنا ہے. پھر اس کے بعد 10واں رکن ہے تمام ارکان کو ترتیب کے ساتھ ادا کرنا. یعنی کہ پہلے تکبیر تحریمہ ہے، پھر اس کے بعد قیام ہے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ ہے، پھر اس کے بعد رکوع ہے، پھر رکوع سے اٹھنا ہے. اب دیکھیے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر ظہر کی اذان ہو گئی. اب آپ بول رہے ہیں کہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے پڑھنا ہے ہم کو ظہر کی نماز؟ 4 رکعت نماز پڑھنا ہے. 4 رکعت میں کتنے سجدے ہوتے؟ 8 سجدے ہوتے. چلو پہلے 8 سجدے کر لیں گے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ 2 بار تشہد پڑھ لیں گے. 4 رکعت میں کتنے تشہد ہوتے؟ 2 تشہد. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اٹھ کر ایک ساتھ کیا کریں گے؟ 4 رکعت پڑھ لیں گے، پھر سلام پھیر دیں گے، نماز ہوگی اس کی. لیکن حالانکہ نماز میں جو جو کام کرنا ہے پورے کام کر رہا وہ یا نہیں کر رہا؟ پورے کام کر رہا. لیکن پھر بھی اس کی نماز نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ نماز کے اندر جو ارکان، جو ترتیب بتائی گئی، اسی ترتیب کے لحاظ سے ہم کو مکمل نماز ادا کرنا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی اطمینان سے بھی نماز کو پڑھنا ہے اور ترتیب کے ساتھ بھی نماز کو پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد آخری تشہد میں بیٹھنا. آخری تشہد میں بیٹھنا یعنی کہ
ہم جو 4 رکعت پڑھتے، 4 والی رکعت میں آخری تشہد دوسری تشہد ہوتی، اور 2 رکعت والی نماز میں آخری تشہد پہلا تشہد ہی کیا ہوتا ہے، وہ آخری ہوتا ہے۔ تو اس تشہد کے اندر خود بیٹھنا، مطلب یہ کہ اگر کوئی بیٹھنے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی ٹہر کر نماز پڑھتا ہے، ٹہر کر تشہد کرتا ہے، تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، اس نے رکن کو چھوڑ دیا۔ بیٹھنے کی طاقت ہے اس کے پاس، کیونکہ تشہد میں خود بیٹھنا یہ رکن ہے، تشہد میں بیٹھنا خود رکن۔ آپ پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں اس کا مسئلہ بعد میں آئے گا، لیکن آپ کا بیٹھنا تشہد میں خود رکن ہے، یہ ضروری۔ اور یہ کون سا تشہد ہے؟ آخری تشہد، آخری تشہد میں بیٹھنا ضروری۔ پھر اس کے بعد آخری تشہد میں پڑھنا، آخری تشہد میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ جو دعا ہے جس کو ہم تشہد پڑھتے ہیں، تحیات پڑھتے ہیں، یہ پڑھنا بھی ضروری ہے، لازم ہے۔ آخری تشہد کے اندر جب بیٹھا جاتا ہے، بیٹھنے کے بعد یہ پڑھنا بھی لازم ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اور دونوں سلام پھیرنا۔ درود بھیجنا یعنی کہ درود ابراہیمی پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ پڑھنا۔ پھر اس کے بعد دونوں جانب سلام پھیرنا۔ یہ 14 ارکان ہیں نماز کے اندر۔ اگر کوئی بندہ ان 14 ارکان میں سے کوئی ایک رکن کو چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کر اگر چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اس کی نماز باطل، جان بوجھ کر نہیں چھوڑ سکتا۔ اور اگر کوئی انجانے میں چھوڑ دیا تو اس کی 3 صورتیں، انجانے میں اگر کوئی چھوڑ دیا تو پھر اس کی 3 صورتیں۔ پہلی صورت یہ کہ غلطی، مثال کے طور پر اگر پہلی رکعت میں کسی نے ایک سجدہ چھوڑ دیا، سجدہ کرنا رکن ہے یا نہیں ہے؟ سجدہ کرنا رکن ہے، بھول گیا اور ایک سجدہ کر کے دوسری رکعت میں لے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جب دوسری رکعت وہ پڑھ رہا تھا تو اس کو یاد آیا کہ بھائی میں نے تو پہلی رکعت میں ایک ہی سجدہ کیا، دوسرا سجدہ چھوڑ دیا۔ جب اس کو یاد آئے گا تو فوری طور پر وہ کیا کرے گا؟ اللہ اکبر کہے گا اور سجدے میں چلا جائے گا۔ وہ جو سجدہ چھوٹ گیا تھا اس سجدے کو ادا کرے گا، پھر اس کے بعد اٹھے گا، دوسری رکعت کو شروع کر لے گا۔ یعنی کہ رکن کے چھوڑنے پر کوئی چھوٹ نہیں، آپ جو چھوڑ دیے رکن، اس رکن کو ادا کرنا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ آپشن آپ کے پاس کب تک ہے؟ جب یاد آ جائے گا تو پھر آپ سجدے میں جائیں گے، یاد آ جائے گا کہ آپ نے رکوع چھوڑ دیا تو پھر رکوع میں چلے جائیں گے ڈائریکٹ۔ یہ کب تک کر سکتے ہیں آپ؟ یہ اس وقت تک کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ اس مقام تک نہیں پہنچ جاتے دوسری رکعت کی جس میں پہلی رکعت میں آپ سے غلطی ہوئی۔ پہلی رکعت میں غلطی کہاں پہ ہوئی؟ سجدے میں غلطی ہوئی، تو آپ دوسری رکعت کے سجدے تک یہ والا معاملہ کر سکتے ہیں۔ پہلی رکعت میں دوسرا سجدہ آپ نے چھوڑ دیا، تو دوسری رکعت ہم جو شروع کر رہے ہیں نا، تو دوسرا سجدہ وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہم کو یاد آ گیا تو ہم کیا کریں گے؟ دوسری رکعت کو چھوڑ دیں گے، سجدے میں چلے جائیں گے، پھر اٹھیں گے، دوسری رکعت شروع سے ہم کو پڑھنی ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے، اب یہاں پر ہوا یہ غلطی ہوئی پہلی رکعت میں، ہم کو یاد آ رہا دوسری رکعت میں کے بعد تشہد میں، اب ہم کیا دوبارہ اس سجدے کی طرف لوٹ سکتے؟ نہیں لوٹ سکتے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ جب ہم کو یاد آ گیا تو ایسی صورت میں ہوگا یہ کہ ہماری پہلی رکعت کینسل ہو جائے گی، کیونکہ رکن چھوڑ دیے نا ہماری پہلی رکعت کیا ہو جائے گی؟ کینسل ہو جائے گی۔ جو دوسری رکعت ہم نے پڑھی تھی وہ کیا بن جائے گی؟ اب پہلی رکعت بن جائے گی۔ اب آپ تشہد میں تھے، اٹھیں گے، دوسری رکعت ادا کریں گے، پھر تشہد میں بیٹھیں گے، پھر پوری نماز آپ مکمل کر لیں گے۔ بات واضح ہو گئی؟ یہ دوسری صورت تھی۔ تیسری صورت یہ کہ آپ کو نماز پڑھنے کے بعد یاد آیا کہ بھئی نماز میں غلطی ہوئی، نماز میں یہ غلطی ہوئی، تو کیا کریں گے آپ؟ تو جس رکعت میں بھی غلطی ہوئی مکمل نماز دہرانے کی ضرورت نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر دوسری رکعت میں آپ سے غلطی ہوئی اور آپ کو خیال نہیں تھا، 4 رکعت آپ پڑھ لیے، سلام پھیرنے کے بعد اچانک آپ کو خیال آیا، یا پھر کوئی بولے کہ بھئی آپ نے تو ایک دوسری رکعت میں رکوع چھوڑ دیا، یا پھر آپ نے ایک سجدہ چھوڑ دیا، تو آپ کیا کریں گے؟ دوسری رکعت کی نیت سے صرف ایک رکعت پڑھیں گے، بس آپ کا معاملہ وہیں پر ختم ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ چلیے، یہ پہلا عمل ہم کو کرنا ہے۔ رکن چھوٹ گیا تو رکن کو ادا کرنا پڑے گا، رکن کو
ادا کرنا پڑے گا. یہ کام کر لیں تو کافی نہیں ہوگا. اب کیا ہو گیا مسئلہ؟ جو پہلی رکعت پڑھنی تھی ہم بعد میں پڑھ رہے ہیں، پھر نماز میں کمی زیادتی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی یا نہیں ہوئی کمی زیادتی؟ ہاں. تو جب نماز میں کمی زیادتی ہو جاتی ہے تو شریعت نے ہم کو ایک اور بھی عمل کرنے کا حکم دیا، اور اس کو کہا جاتا ہے سجدہ سہو. یعنی کہ رکن چھوٹ جاتا ہے تو آپ کو رکن کو ادا کرنا بھی پڑے گا اور آخر میں سجدہ سہو بھی کرنا پڑے گا. بات واضح ہے جی؟ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے رکوع، نماز کی واجبات. جی سمجھانے میں شک رہ گیا. رکن کے اندر اصل بات یہی ہے کہ اس کو آپ نے ادا نہیں کیا. رکن کے تعلق سے اس کو ادا کرنا ضروری ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو دوبارہ دوہرا لیں گے. یا پھر اگر آپ کو نماز میں شک ہو گیا اور بعد میں شک اگر کلیئر بھی ہو گیا، شک آنے کی بنیاد پر آپ کو سجدہ سہو کرنا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ نماز پڑھے اللہ اکبر، آپ کو بعد میں شک ہو گیا کہ بھئی میں سورہ فاتحہ پڑھا یا نہیں پڑھا. بعد میں آپ کا شک کلیئر بھی ہو گیا، آپ پڑھ لیے نماز، سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیے، لیکن محض شک آنے کی وجہ سے بھی آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. سجدہ سہو جو کرتے ہیں 3 وجہ سے کرتے ہیں. ایک، نماز میں اگر کوئی کمی ہو گئی تو سجدہ سہو کرنا ہے. نماز میں اگر زیادتی ہو گئی تو تب بھی سجدہ سہو کرنا ہے. اور نماز میں اگر شک ہو جائے، وہ شک ہمارا کلیئر ہو یا نہ ہو، آپ کو شک ہو گیا تو شک کی وجہ سے آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. ہم کیا کرتے ہیں عموماً؟ کمی ہو گئی تو سجدہ سہو کرتے، زیادتی ہوئی تو سجدہ سہو کرتے، لیکن شک ہو گیا تو وہاں پر سجدہ سہو کا اہتمام نہیں ہوتا. حالانکہ نماز میں اگر شک بھی ہو جائے ہم کو، جہاں پر سجدہ سہو کرنا ضروری ہے تو وہاں پر آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. یعنی کہ ارکان اور واجبات میں اگر شبہ ہو جائے تو. جی سجدہ سہو، یہاں پر اگر ہم سجدہ سہو کے واللہ المستعان، جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. سجدہ سہو کے کرنے کے 2 طریقے ہم کو ملتے ہیں. ایک نماز سے پہلے، سلام پھیرنے سے پہلے، اور دوسرا سلام پھیرنے کے بعد. نماز میں اگر کمی ہو رہی تو سلام پھیرنے سے پہلے، نماز میں اگر زیادتی ہو رہی تو سلام پھیرنے کے بعد. اب بعض علماء نے اس کے اندر یہ بھی بات بتا دی کہ پہلے بھی کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات اس کے اندر نہیں ہے. سلام اچھا، لیکن یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک طرف تو سلام پھیر لیے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. نہیں، کیا کرنا ہے؟ آپ سلام پھیرنے سے پہلے اگر سجدہ سہو کرنا چاہ رہے ہیں اللہ اکبر کہیں گے، نارمل سجدہ، اس کی کوئی خاص دعا بھی نہیں. آپ سبحان ربی الاعلیٰ جو پڑھتے ہیں وہی دعا سجدے سہو کی بھی دعا ہے. ٹھیک ہے، 2 سجدے آپ کریں گے. اب اٹھنے کے بعد کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو سلام پھیر دیں گے، پھر سے التحیات للہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. پہلے ہی سے نماز میں زیادتی کر دیے، پھر سجدہ سہو کرنے کے بعد پھر سے زیادتی کر رہے ہیں تو پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا. پھر معاملہ یہ ہو جائے گا، ہے نا. اس لیے حدیث میں کیا بتایا گیا، جب نماز میں زیادتی ہو جائے تو سجدہ کر لو، سجدہ سہو کر لو، پھر اس کے بعد اٹھو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے. یا پھر دوسرا طریقہ کیا ہے، سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کر لیں تو پھر انشاءاللہ کافی ہو جائے گا. یہ مختصر طور پر. پہلا تشہد چھوٹ گیا تو صرف وہاں پر سجدہ سہو کافی ہے 4 رکعت والی نماز میں، کیونکہ پہلا تشہد واجب کے حکم میں ہے، ابھی آئے گا انشاءاللہ. نماز کی واجبات، نماز کی 8 واجبات ہیں. پہلا ہے تکبیر تحریمہ کے علاوہ جتنے بھی تکبیریں ہم کہتے ہیں. تکبیر تحریمہ کس کو بولتے ہیں؟ نماز شروع کرتے وقت ہم جو تکبیر کہہ دیے یہ تکبیر تحریمہ ہے. مطلب تکبیر تحریمہ کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ اس تکبیر کے ذریعے سے یا پھر اس تکبیر کے بعد جتنے بھی حلال کام جو ہم نماز سے پہلے کرتے تھے، اس تکبیر کے بعد کیا ہو گئے؟ سب ہمارے لیے حرام ہو گئے. بات چیت کرنا جائز تھا لیکن اللہ اکبر کہنے کے بعد سب حرام ہو گئے. کھانا پینا جائز تھا لیکن اللہ اکبر کہہ کے کھانے پینے سے سب حرام ہو گئے، ناجائز ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ بھی اس کی دوسرے علماء نے معنی بتائے ہیں. بہرحال پہلی تکبیر کے بعد اس کے علاوہ نماز میں جتنی بھی تکبیریں ہوتی ہیں، رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہتے ہیں، سجدے میں جاتے وقت اللہ اکبر کہتے ہیں، سجدے سے اٹھتے وقت اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر 2 رکعات میں اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں، کہتے نہیں کہتے؟
یہ تکبیر انتقال اس کو کہا جاتا ہے. کیا بولتے ہیں اس کو؟ تکبیرۃ الانتقال. انتقال کس کو بولتے ہیں؟ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا، ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا. اب یہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے، یہ ایک حالت ہے نمازی کی. اب انسان نمازی کیا کرتا ہے؟ ٹھہرے ہوئے حالت سے رکوع کی حالت میں جاتا ہے. منتقل ہوا یا نہیں ہوا؟ منتقل ہوا. تو منتقل ہوتے ہوئے اس کو تکبیر کہنا پڑتا ہے، اور یہ تکبیر کہنے کا حکم واجب ہے، یعنی کہ امام بھی کہے گا اور امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے مصلی بھی کہیں گے. صرف امام پڑھ لیا، پھر ہمارا کام کیا ہے؟ امام کے پیچھے جیسا امام کر رہا ہے تو کر لیں گے. اور افسوس تو یہ کہ امام سے ایک رکعت چھوٹ جاتی ہے تو تب بھی ہم کو اندازہ نہیں ہوتا کہ غلطی ہوئی، بولنے کی ہمت نہیں ہوتی، خیال یہ ہوتا کہ شاید میں ہی غلط ہوں. بعد میں سب سلام پھیر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں، کیا وہ ایسے ہی ہے نا مسئلہ؟ ہاں ایسے ہی. پوری جماعت مل کر فیصلہ کرتی ہے ہاں ایک رکعت چھوڑ گئی، تو جب جا کر امام صاحب پیچھے نماز پڑھتے. یہ ہماری نمازوں کا معاملہ نہیں، شعور کے ساتھ آپ کو نماز پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو تکبیر انتقال بھی ادا کرنا ضروری. ادا کرنے کا مطلب زبان سے بولنا ضروری، خالی ہاتھ اٹھا لیے تو کافی نہیں، زبان سے بولنا ضروری ہے. تکبیرۃ الانتقال یہ پہلا واجب ہے. پھر اس کے بعد امام اور منفرد کا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا. امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جب رکوع سے اٹھتے تو کیا بولتے ہیں؟ وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ. امام صاحب کے اوپر واجب ہے، لیکن جو پیچھے مصلی ہے ان کے اوپر یہ کہنا واجب نہیں. سمیع اللہ جماعت کے ساتھ اگر نماز پڑھا رہے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کون بولیں گے؟ امام صاحب بولیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا کبر الامام فکبروا. جب امام تکبیر کہے تو تم بھی کیا کرو؟ تکبیر کرو. اسی لیے امام اللہ اکبر کہتے ہیں رکوع میں جاتے ہوئے، تو پیچھے نماز پڑھنے والوں کو بھی اللہ اکبر کہنا پڑے گا. یہی بات آپ کو یہاں پر بتائی گئی. لیکن حدیث میں یہ بھی بتایا گیا وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو تم نماز پیچھے جو پڑھتے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیے؟ ربنا لک الحمد، یا پھر ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. مختلف جو صیغے ہیں یہ آپ کو پڑھنا ہوگا. مطلب یہ کہ جماعت کے ساتھ جب آپ نماز پڑھیں گے تو صرف امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، پیچھے نماز پڑھنے والے کیا کہیں گے؟ ربنا ولک الحمد. یہ واجب ہے ان کے حق میں، یہ واجب ہے ان کے حق میں. اگر پیچھے نماز پڑھنے والا یہ نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے اس واجب کو چھوڑ دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ نماز کا مسئلہ کتنا اہم. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ بولتے ہی نہیں، مطلب یہ کہ واجب کو چھوڑ دیا انہوں نے. اچھا، دوسری بات یہ، اگر ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، نفل نماز پڑھ رہے ہیں، سنت نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم پر ربنا لک الحمد، یہ سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ کہنا ہم پر واجب ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ کہنا واجب ہے، اور ربنا لک الحمد کہنا بھی واجب ہے. تو جو امام نماز پڑھاتا، امام کے اوپر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا واجب ہے، ربنا لک الحمد کہنا بھی واجب ہے. اگر ہم اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو تب بھی ہم پر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا واجب ہے اور ربنا ولک الحمد کہنا بھی واجب ہے. اور اگر ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف کیا کہنا واجب ہے؟ ربنا ولک الحمد کہنا واجب. سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کی ضرورت ہم کو وہاں پر نہیں ہے. پھر اس کے بعد چوتھا رکن، رکوع میں سبحان، تیسرا رکن بتا دیا نا ربنا ولک الحمد والا. پہلا سمیع اللہ، پہلا تکبیرۃ الانتقال، دوسرا یہ سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور تیسرا ربنا ولک الحمد والا معاملہ. ٹھیک ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے زیادہ میں کھول کر نہیں بتا رہا ہوں تو آپ لوگ تھوڑا سا سمجھ جائیے. جی ہاں دیکھیے، اتنی بھی زیادہ بلند آواز سے بولنا ہے، لیکن اتنی بھی زیادہ بلند نہ ہو کہ ہے نا بالکل نمازیوں کو خلل ہو. آپ بلند آواز سے بول سکتے ہیں، اتنی بلند آواز کیجئے کہ سامنے صف والوں کو اس کی آواز سنائی دے. بعض لوگ بہت زیادہ چیختے ہیں، پکارتے ہیں، یہ بھی نماز کے آداب کے خلاف ہے. بہت زیادہ بھی چیخنا چلانا یہ مراد نہیں ہے. عام طور پر جو ہم نارمل جو ذکر و اذکار کرتے ہیں، آمین جیسے بولتے ہیں ویسے ہی ربنا ولک الحمد اس انداز میں. اور یہ آواز کے ساتھ بولنے والا معاملہ واجب فرض کا نہیں ہے بلکہ سنت اور مستحب کا ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایسی جگہ پر چلے گئے جہاں پر لوگوں کی عادت نہیں ہے،
تو وہاں پر آپ آواز کو پست کر دیں، کوئی حرج نہیں، نماز آپ کی صحیح ہوگی۔ لیکن اصل میں کیا ہے، اگر آپ وہاں پر جا کر زور سے بول دیں گے تو کیا ہو جائے گا، لڑائی جھگڑے مار پیٹ اختلافات یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ ان باتوں کا خیال ہم کو رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض جگہوں پر بعض باتوں کا ہم یہ نہیں بولتے کہ سنتوں کو چھوڑنا ہے، لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا یہ کہنے سے نقصان زیادہ ہے یا پھر فائدہ زیادہ ہے۔ اور شریعت کا یہ اصول ہے، جہاں پر نقصان زیادہ ہو تو بڑے نقصان سے بچنے کی کوشش کی جائے گی۔ فائدہ چھوٹا موٹا ہے لیکن نقصان بڑا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر کیا کریں گے، چھوٹے موٹے فائدے کو لے کر بڑے نقصان کو برداشت کریں گے۔ ایک دن اگر کوئی بزنس کو نہیں جا کر چھٹی لے رہا تو گھر پہ بیٹھا تو اس کو سکون ہوگا یا نہیں ہوگا، آرام ملے گا یا نہیں ملے گا، مل جائے گا۔ لیکن وہ آرام تو ملے گا لیکن اس کو 1 لاکھ 2 لاکھ کا نقصان ہو رہا۔ اب اس کو فائدہ زیادہ ہے یا نقصان زیادہ ہے؟ نقصان زیادہ۔ تو کیا کرے گا، وہ چھٹی لے گا یا پھر اس نقصان سے بچنے کے لیے جائے گا جاب پر؟ جاب پر جائے گا نا۔ شریعت کا اصول ہے یہ، جہاں پر نقصان زیادہ ہے تو اس نقصان سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ چھوٹا فائدہ ہے تو چلو بھائی چھوٹے فائدے کو ہم پھر بھی چھوڑ دیں۔ تو اس قاعدے کو آپ ذہن میں رکھیے۔ آمین کا معاملہ بھی یہی۔ پھر اس کے بعد دیکھیے ہمارے پاس چوتھا رکن ہے، وہ ہے سبحان ربی العظیم کہنا۔ رکوع میں جب رکوع میں جاتے ہیں تو دعا پڑھنا ضروری ہے، سبحان ربی العظیم، کم از کم 1 مرتبہ، کم از کم 1 مرتبہ، یا پھر آپ آڈ نمبر میں 3 5 7، جیسے امام صاحب جتنی لمبے سجدے کرتے ہیں، لمبے رکوع کرتے ہیں، لمبے سجدے کرتے ہیں، آپ کو جتنا بھی موقع ملتا ہے تو اتنا پڑھنا بہتر ہے۔ یا پھر اگر آپ 3 کے بجائے 4 پڑھ لیے، فوری طور پر امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ بول دیے، تو کیا کریں گے، امام صاحب کی مطابقت آپ کو کرنا ہے اور اٹھ جانا ہے۔ تو ربنا سبحان ربی العظیم کم از کم 1 مرتبہ یہ کہنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری دعائیں ہیں وہ دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی مستحب ہے۔ سبحان ربی العظیم پڑھ لیے، پھر اس کے بعد دوسری دعا ہے سبحان ربی العظیم و بحمدی، یہ بھی دعا ہے۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی ایک دعا ہے۔ تو ان دعاؤں کا بھی اہتمام آپ کر سکتے ہیں رکوع کے اندر۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس 5واں رکن ہے، وہ ہے سجدے کی دعا پڑھنا، سبحان ربی الاعلی۔ اس کا معاملہ بھی بالکل رکوع کی دعاؤں کی طرح ہے، اس کے علاوہ بھی دوسری دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد 6واں رکن ہے، وہ ہے 2 سجدوں کے درمیان کی دعا پڑھنا۔ سبحان اللہ، دیکھیے آپ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 2 سجدوں کے درمیان سیدھے سے بیٹھتے ہی نہیں، حالانکہ بیٹھنا بھی چاہیے اور دعا بھی پڑھنا چاہیے۔ دعا کیا ہے، دو دعائیں اس کی مشہور ہیں صحیح حدیث سے۔ ایک دعا ہے مختصر چھوٹی سی دعا، رب اغفر لی، بس چھوٹی سی دعا، رب اغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ دعا 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کر پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ نہیں پڑھتا تو پھر اس کی نماز متاثر ہو رہی اور اس کو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد 7واں ہمارے پاس جو واجب ہے وہ ہے تشہد، پہلا تشہد، کیونکہ ہم نے کیا بتایا، آخری تشہد یہ رکن ہے، آخری تشہد رکن اور پہلا تشہد واجب ہے۔ رکن اور واجب میں کیا فرق ہے انشاءاللہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو جو پہلا تشہد ہے وہ واجب ہے۔ پھر اس کے بعد تشہد میں التحیات وغیرہ پڑھنا، پہلے تشہد میں التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ پڑھنا بھی واجب ہے۔ تو یہ 8 رکن، بیٹھنا واجب ہے اور دعا پڑھنا بھی واجب ہے۔ تو اس طریقے سے یہ 8 واجبات ہیں۔ تو نماز کے کتنے ارکان ہوئے، 14 ارکان ہوئے، اور واجبات کتنے ہوئے، 8 واجبات ہوئے۔ نماز میں اگر کوئی رکن چھوٹ جاتا ہے تو کیا کرنا ہوگا، رکن دہرائیں گے آپ، اور اس رکن کو دہرانے کے 3 طریقے آپ کو بتائے گئے، ٹھیک ہے، وہ 3 طریقے آپ ذہن میں رکھیں۔ اور آخر میں کیا کرنا پڑے گا، سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ چلیے اگر نماز میں کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو کیا کریں گے، صرف سجدہ سہو انشاءاللہ کافی ہو جائے گا۔ اور یہ چھوڑنے کی جو بات ہم بول رہے ہیں، انجانے میں اگر چھوٹ جائے تو، جان بوجھ کر اگر چھوڑ رہا ہے تو پھر اس کی نماز ہی باطل۔ اگر کوئی سبحان ربی العظیم سجدے رکوع میں چلے گیا، بھئی کون پڑھے گا، چلیے ایک اچھا خیال آ رہا ذہن میں، اب وہ خیال کی طرف توجہ دے دیا، سبحان ربی العظیم نہیں پڑھا، اب اس نے چھوڑ، حالانکہ یاد آیا تھا اس کو کہ دعا پڑھنا ہے، لیکن اس نے کیا کیا، جان بوجھ کر دعا کو چھوڑ دیا۔
تو کیا ہوا, اس سے ایک واجب کو چھوڑ دیا जानबूझकर, تو اس کی نماز باطل ہو گئی, دوبارہ اس کو نماز ادا کرنا پڑے گا. اگر انجانے میں چھوٹ جاتا ہے تو پھر سجدے سہو والا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, سجدے سہو انجانے میں اگر چھوٹ جائے تو پھر وہاں پر. یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے سجدے سہو کے تعلق سے. اب دیکھیے, نماز کے 14 ارکان ہیں اور کتنے واجبات ہیں؟ 8 واجبات. ان واجبات کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہم نماز میں کرتے ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ سنت. رفع الیدین کہنا کرنا سنت ہے, آمین کہنا سنت ہے, دعائے استفتاح ثنا سبحانک اللہم یہ جو پڑھتے ہیں یہ بھی سنت ہے. جب یہ اس کا علم ہو جائے گا ہم کو تو اس سے ہم فرق کر سکتے ہیں. کیسے فرق کریں گے؟ امام صاحب مغرب کی نماز پڑھا رہے, سورہ فاتحہ ختم ہو گئی, قل اعوذ برب الناس شروع کر لیے. اب ایک بندہ نماز میں داخل ہوا, اب وہ کیا کرے گا بھائی؟ ثنا پڑھ لے گا تو پھر سورہ فاتحہ مس ہو جائے گی اس کی. ہاں, تو وہ کیا کرے گا؟ سورہ فاتحہ ضروری ہے یا پھر ثنا ضروری ہے؟ سورہ فاتحہ ضروری. دیکھیں یہی فائدہ ہوتا ہے, سنت کون سا عمل ہے یہ معلوم کر لیے تو اس کو کب ہم کرنا, کب چھوڑ دینا, کب ہم کس کو لینا اور کب ہم کسی کو قربان کر دینا, یہ فیصلہ ہم کر سکتے ہیں, ہے نا. کیونکہ سورہ فاتحہ ضروری ہے تو پھر سورہ فاتحہ ہم نے پڑھ لیا. پھر اس کے بعد ایک بار یا پھر 3 بار سے زیادہ سبحان ربی الاعلی یا پھر دوسری دعائیں اس کے اندر پڑھنا, یہ ساری چیزیں مستحب میں سے ہیں. اسی طریقے سے پہلے تشہد میں درود پڑھنا یہ بھی سنت ہے. پہلے تشہد میں درود پڑھنا یہ بھی سنت ہے. اسی طریقے سے سجدے میں بیٹھنے کا طریقہ یا پھر تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ, الگ الگ کام ہے نا نماز کے اندر. میں نے آپ کو جو کیا بتایا, ارکان اور واجبات کو چھوڑ کر نماز میں جتنے بھی بقیہ کام ہیں وہ سارے کے سارے کام کیا ہیں جی؟ سنت کے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے. پھر اس کے بعد ایک آخری چیز ہمارے پاس یہاں پر باقی ہے, وہ ہے نماز کو توڑنے والی چیزیں. پہلی چیز ہے نماز کو توڑنے والی 6 چیزیں ہیں یا پھر 8 چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے جان بوجھ کر نماز میں بات چیت کرنا. جان بوجھ کر نماز میں کوئی بات کرتا ہے, اس کو معلوم ہے کہ میں نماز میں ہوں, کوئی باہر سے آواز دے دیا, پھر فون آ گیا, فوری فون اٹھا کر بولتے ہیں کہ میں نماز میں ہوں بعد میں کروں گا, فون کٹ کر کے رکھ دیے, پھر نماز ایسی شروع. نماز میں بات کرنا یہ جائز نہیں. ہاں, یا پھر کیا کرتے ہیں, میسج آ رہا بار بار یا کال آ رہا تو کیا کرتے ہیں, فوراً واٹس ایپ اٹھا لے کہ آئی ایم ان نماز, میں نماز میں ہوں. نہیں, جائز نہیں. نماز میں جان بوجھ کر اگر کوئی بات کرتا ہے تو پھر اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے, یعنی کہ اس کو دوبارہ سے نماز ادا کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے ہنسنا, نماز میں کیا ہوتا ہے, اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ ہم ٹھہرتے ہیں. کوئی نماز میں اگر ہنستا ہے, کھلکھلا کر ہنستا ہے, زور سے ہنستا ہے, نماز کا کوئی ادب کا خیال ہی نہیں, خلاص اس کی بھی نماز باطل ہو جائے گی. اسی طریقے سے کھانا پینا, اگر کوئی کھاتا ہے تو کیا ہو جائے گی, اس کی وجہ سے اس کی نماز باطل ہو جائے گی. نماز میں کیا کرتے ہیں لوگ, کوئی چوئنگم ہے نماز میں یہیں پر رکھ دیے تو چلو ایسی ہی زبان میں جبڑے میں اٹکا لیں گے, نماز میں ٹہر جائیں گے. کیا کر رہے ہیں بھائی نماز میں, آپ منہ میں کھانا رکھا ہوا ہے آپ کا. اسی لیے علماء نے یہ بات بتائی کہ احتیاط ضروری اس میں ہے کہ اگر نماز کو جانے سے پہلے منہ اچھے سے کلی کر لیں, ورنہ یہاں تک بات بتائی گئی کہ اگر دانتوں میں, داڑوں میں یا پھر کہیں پر بھی مسوڑوں میں کھانے کے اگر کوئی بھی بقایا, کوئی بھی ذرات یا پھر کچھ بھی اگر باقی ہے تو اس کو نگلنا نہیں چاہیے, بلکہ اس کو ہاتھ سے نکال لیں اور اپنے جیب میں رکھ لیں, پھر ہاتھ میں پکڑ لیں, جو بھی کر سکتے ہیں کریں, لیکن نماز کے اندر کھانا پینا یہ منع ہے, جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے کھانا ہو گیا. چوتھا ہے پینا, پینا بھی جائز نہیں ہے. 5واں ہے شرمگاہ کا ظاہر ہونا, اور اس کو ہم نے بتا دیا کہ نماز میں اگر شرمگاہ کھل جائے تو پھر اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. ہم نے پڑھا تھا نا اس کے اندر, نماز میں مرد کی شرمگاہ چھپانا کتنا ہے اور عورت کی شرمگاہ کتنا ہے, مطلب کہ پورا عورت کو چھپانا ہے. اور میں نے مثال دی تھی کہ پینٹ کے اندر پھٹے ہوئے پینٹ ہوتے ہیں اور جو ران کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے, یعنی کہ اگر کوئی شرمگاہ یعنی کہ عورہ جو چھپانا ہوتا ہے اگر وہ جان بوجھ کر ظاہر ہو جائے تو پھر اس کی نماز باطل ہو جائے. انجانے میں ہو جائے, جیسے چادر لپیٹ کر لنگی وغیرہ پہن کر ہے, ہوا چل گئی, کپڑا اڑ گیا, اب یہ جان بوجھ کر ہوا یا پھر انجانے میں ہوا؟ انجانے میں ہوا. جیسے ہم کو اندازہ ہوا فوراً اس کپڑے کو صحیح کر لینا. اگر کوئی بندہ کیا کرتا ہے, نہیں رہنے دو, بس ہوا ہو گیا, رہنے دو ایسے ہی, تو خلاص پھر اس کی نماز بھی
باطل ہو جائے گی۔ تو عورہ جو ستر پوشی ہے نماز کے اندر وہ بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے قبلے کی طرف رخ کرنا، قبلے سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، قبلے کی طرف تو رخ کر لیتے ہیں لیکن ہوتا ایسے گھوم جاتے ہیں، یعنی کہ اپنا چہرہ، بعض لوگوں کو دیواریں دیکھنے کی عادت ہوتی، بعض لوگوں کو گھڑیاں دیکھنے کی عادت ہوتی۔ امام صاحب پہلی رکعت 3 منٹ 40 سیکنڈ پر ختم کرتے، لیکن آج کے بار کیا ہو گیا، تراویح کی پہلی رکعت 5 منٹ پڑھا لی۔ ارے بھائی کیوں زیادتی کر دی؟ گھڑیوں پر نظر ہوتی نہیں ہوتی عام طور پر، ہاں تو ایسے ہی ہوتے گھڑی پر وہاں پہ کوئی چپکلی، کوئی کیڑا چلتا، اب کیا ہے، کوئی کام نہیں، اس کے پیچھے نظر دوڑاتے وہاں پر ایک چپکلی آتی، اس کیڑے کو کھا جاتے۔ ارے واہ کیا نظارہ دیکھنے کو مل گیا، اب وہ نماز سے باہر ہو گیا، ڈسکوری چینل لائیو اس کو دیکھنے کو مل گیا، تو کیا ہوتا ہے، اس کا چہرہ آہستہ آہستہ بدل جاتا ہے۔ قبلے سے اگر اس کا رخ بدل جائے، ہم نے بتایا کہ تھوڑا بہت اگر قبلے کی طرف رخ ہو تو کافی، لیکن اگر قبلے سے اگر ہٹ جائے وہ تو پھر اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ پھر اسی طریقے سے وضو کا یا پھر نماز میں بے فائدہ حرکتیں کرنا، غیر ضروری حرکتیں کرنا، ہاتھ جھٹک رہا ہے، ہاں گردنیں گول پھرا رہا ہے، یا پھر ایسے ہل رہا ہے، جھول رہا ہے نماز میں، ایسے ساری چیزیں کا حرکت، غیر ضروری حرکت کر رہا ہے۔ غیر ضروری سے مراد کیا ہے، اگر تھوڑی بہت ضرورت کے مطابق اگر حرکت ہو جائے تو پھر اس کی گنجائش، لیکن غیر ضروری اس کی ضرورت ہی نہیں، حرکت بار بار کرتے جا رہا ہے تو پھر اس کی وجہ سے بھی نماز اس کی باطل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے وضو کا ٹوٹ جانا اور نواقض وضو کو توڑنے والی جو بھی چیزیں ہیں یہ آپ کے سامنے ذکر کی گئیں، تو یہ وہ 8 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہ مختصر طور پر نماز کا طریقہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب ایک اور چیز جو آخری آپ کے سامنے باقی ہے وہ ہے نماز کی مختلف قسمیں ہیں، نماز الگ الگ قسم کی نمازیں ہیں۔ ہم نے جو نماز ابھی آپ کے سامنے نماز کا طریقہ جو بتایا یہ فرض نماز کا طریقہ ہے، جو ارکان، جو واجبات اور جو سنن بتائے یہ فرض کے اندر بھی ہے، سنتوں کے اندر بھی ہے اور نوافل کے اندر بھی ہے۔ تو ان باتوں، اگرچہ کہ آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں لیکن وہاں پر بھی آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری، جو ارکان آپ کو بتائے گئے۔ ہاں بیٹھنے والا جو معاملہ ہے اس کے تعلق سے مزید الگ تفصیل ہے، اس کو پھر کبھی انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کو ذکر کیا جائے گا۔ البتہ نماز کے جو اقسام ہیں وہ اقسام یہ کہ ایک بارش کی نماز ہوتی ہے، انتہائی سخت گرمی ہے، دھوپ ہے، بارش کی قلت ہے تو اس کو کہا جاتا ہے نماز استسقاء۔ ایک اعلان ہوتا ہے اور سارے مسلمان ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں، وہاں پر استسقاء یعنی کہ بارش طلب کرنے کی، پانی طلب کرنے کی نیت سے 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ پھر اس کے اندر ہلکا پھلکا خطبہ ہوتا ہے، دعا اس کے اندر گنجائش ہے، اصل میں چیز اس کے اندر دعا ہوتی ہے۔ ایک نماز کا طریقہ یہ ہے۔ دوسرا نماز کا طریقہ ہے سورج گرہن یا پھر چاند گرہن، یہ بھی الگ نماز کی قسم ہے جی۔ جب سورج کو گرہن لگنا شروع ہوتا ہے یا پھر چاند کو گرہن لگنا شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد نماز ادا کی جائے گی۔ اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے اندر 1 رکعت میں 2 رکوع ادا کیے، 2 رکوع کے ساتھ ادا کریں گے۔ عام نمازوں میں کیا ہوتا ہے، 1 رکعت میں 1 رکوع، لیکن نمازیں اس کے اندر سورج گرہن کی نماز میں یا پھر چاند گرہن کی نماز میں 1 رکعت میں 2 رکوع۔ کیسے، پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لیے، پھر اس کے بعد لمبی قرات ہوگی، رکوع میں چلے جائیں گے، پھر اٹھیں گے، 1 رکوع ہو گیا، رکوع سے اٹھنے کے بعد پھر سے تلاوت ہوگی، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ضم سورہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد رکوع میں جائیں گے۔ تو 1 رکعت میں کتنے رکوع ادا کیا آپ نے، 2 رکوع ادا کیے، پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں گے۔ یہ پہلی رکعت ادا ہوئی، دوسری رکعت بھی اسی انداز میں ادا کرنی ہے۔ تو ایک صلاۃ الاستسقاء ہے، پھر اس کے بعد یہ سورج گرہن چاند گرہن کی نماز ہے، پھر اسی صلاۃ الکسوف اور صلاۃ الخسوف اس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے استخارہ کی نماز ہے۔ استخارہ کا مطلب یہ کہ جو مباح کام ہے، جو جائز کام ہے جی، فلاں کام کو کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس میں انسان تذبذب میں ہوتا، پس و پیش میں ہوتا، مجھ کو کرنا یا نہیں کرنا، میں فلاں سفر پر جانا چاہتا ہوں، مجھ کو یہ سفر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ سفر کرنا جائز کام ہے نا، یاد رکھیے استخارہ حرام چیزوں کو چھوڑنے میں نہیں کر سکتے آپ۔ سگریٹ، بھائی پوری دنیا والے بولتے سگریٹ کے اندر نقصان ہے، میں کیا کروں گا، سگریٹ چھوڑنا یا نہیں چھوڑنا ہے، مجھ کو میں استخارہ کر لوں گا۔ بھائی یہاں پر استخارہ نہیں، حرام کام شریعت نے پہلے ہی سے متعین کر دیا۔ اب ظہر کی نماز پڑھنا ہے، ظہر کی نماز مجھ کو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے،
استخارہ کر کے دیکھ لوں گا. بھائی پہلے سے اللہ نے فرض قرار دیا. فرائض کو ادا کرنے میں، حرام کام کو چھوڑنے میں، مستحب کاموں پر عمل کرنے میں، مکروہات کو چھوڑنے میں استخارہ مشروع نہیں، بلکہ مباح کاموں میں آپ کو استخارہ کرنا ہے. اب استخارہ کا نماز کا طریقہ کیا ہے؟ آپ 2 رکعت نماز وضو کریں گے، عام نمازیں جیسے پڑھتے ہیں نماز، 2 رکعت نماز آپ استخارہ کی نیت سے پڑھ لیں گے، اور نماز کے بعد اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک، اس کی ایک دعا ہے استخارہ کی، وہ دعا آپ پڑھ لیں گے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ کے دل میں کسی ایک کام کرنے کی طرف آپ کو میلان ہوگا. اسی کو نماز استخارہ کہا جاتا ہے. نماز استخارہ الگ سے کوئی چیز. یہاں پر ایک بات آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ بعض لوگ شکرانے کی نماز کی ایک الگ قسم بناتے ہیں، حالانکہ صحیح اور راجح قول کے مطابق شکرانے کی نماز بھی نہیں ہے. شکر کے طور پر سجدہ یہ جائز ہے، شکر کے طور پر سجدہ کیا جا سکتا ہے، لیکن شکر کے طور پر نماز ادا کرنا اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا ہے ہم کو احادیث کے اندر. اسی طریقے سے نماز، ایک اور نماز کی قسم ہے، وہ ہے عید کی نماز. عید کی نماز آپ لوگ جانتے ہیں، اس کا بھی ایک خاص طریقہ ہے. 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، لیکن ان نمازوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 6 زائد تکبیرات یا پھر 7 زائد تکبیرات، ٹھیک ہے، تکبیر تحریمہ سے ملا کر 8 یا پھر تکبیر تحریمہ سے ملا کر 7 تکبیرات ادا کی جاتی ہیں، جبکہ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 5 تکبیرات ادا کی جاتی ہے. یہ بھی ایک نماز کی قسم ہے. اسی طریقے سے نماز جنازہ، یہ بھی ایک قسم ہے. نماز جنازہ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو دعا مانتے، کہتے ہیں کہ یہ نماز نہیں ہے. جب نماز نہیں ہے تو پھر وضو کیوں کرتے ہیں؟ جب نماز نہیں ہے تو قبلے کی طرف چہرہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک نماز ہے. اور یہ اور بات ہے کہ اس کے نماز کا طریقہ دیگر نمازوں سے بالکل مختلف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا. 4 تکبیرات کے ساتھ یہ نماز ادا کی جاتی. پہلی تکبیر اللہ اکبر کہیں گے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ، کوئی اور سورہ قل هو اللہ احد، جو بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ لیجئے. دوسری تکبیر اللہ اکبر کہی جائے گی، درود ابراہیم آپ کو پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد، آپ کو درود ابراہیم پڑھنا ہے. تیسری تکبیر کہی جائے گی، اس کے بعد آپ دعا پڑھیں گے، اللہم اغفر لحینا یا پھر اللہم اغفر لہ وارحمہ، جو بھی دعا آپ کو یاد ہے. پھر چوتھی تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر، اس کے بعد آپ کو سلام پھیرنا ہے. ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تکبیر جو نماز جنازہ ہوتی ہے، نماز جنازہ کو جہرن آواز کے ساتھ بھی پڑھائی جا سکتی ہے، خاموشی کے ساتھ. ظہر اور عصر کی نماز جیسے سری طور پر ہم پڑھتے ہیں، ویسے بھی اس کو ادا کیا جا سکتا ہے. اور نماز جنازے کے اندر زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ آخر میں جو سلام پھیرا جاتا ہے وہ ایک طرف، سیدھے ہاتھ کی طرف ایک ہی سلام پھیرا جائے، یہ زیادہ صحیح ہے. اگر کوئی 2 طرف بھی پھیر لیتے ہیں تو پھر اس کی بھی گنجائش نکلتی ہے، لیکن زیادہ احوط سنت یہ ہے کہ ایک ہی طرف سلام پھیرا جائے. یہ نماز کی بھی مختصر طور پر اقسام آپ کے سامنے ذکر کیے گئے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ باتیں ہم نے سنی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین. اور اس کو یاد رکھ کر دوسروں تک پھر اس کو پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائیں، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.